حقیقی قیادت کا امتحان بحران میں ہوتا ہے، یہ جملہ ہم سب نے سنا ہے نا؟ جی بالکل، لیکن آج ہم ایک ایسی کہانی میں اتریں گے جو اس جملے کو زندہ کر دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں ایک نئی ریاست جس کے بانی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی انتقال ہوا ہے، اور دار حکومت مدینہ کے ارد گرد بغاوت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ قبائل زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، کچھ نبوت کے جھوٹے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ ریاست بکھر جائے گی۔ شہر میں خوف اور بے یقینی کا عالم ہے، اور اس طوفان کے مرکز میں ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ایسا رہنما جس کے پاس کوئی بہت بڑی فوج نہیں، کوئی شاہی خزانہ نہیں، بلکہ صرف ایمان، قانون کی سمجھ اور اخلاقی جرأت ہے۔ آج ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب کے اقتباسات کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک رہنما نے اس تقریباً ناممکن بحران کو نہ صرف سنبھالا بلکہ ریاست کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ بالکل، یہ صرف تاریخ نہیں، یہ قیادت کا ایک لازوال سبق ہے۔ اور یہ سبق ایک بہت بنیادی سوال کے گرد گھومتا ہے جو آج بھی ہر حکومت کے سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ سوال یہ ہے کہ جب ریاست کی بقا خطرے میں ہو تو کیا اصولوں کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے؟ کیا اپنی حفاظت کے لیے قانون کو معطل کر دینا جائز ہو جاتا ہے؟ یعنی طاقت کا استعمال ہر قیمت پر؟ جی، زیادہ تر تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے، لیکن حضرت ابوبکر کے فیصلے اس سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ ایک بالکل مختلف ماڈل پیش کرتے ہیں، جہاں بحران سے نمٹنے کا سب سے مؤثر ہتھیار ہی اصولوں پر ثابت قدمی ہے۔ تو آج ہم ان کے 5 کلیدی فیصلوں کا جائزہ لیں گے؟ جی، اور دیکھیں گے کہ طاقت، قانون اور رحم دلی ایک ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور پہلا فیصلہ ہی سب سے زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ مدینہ تقریباً غیر محفوظ تھا۔ زیادہ تر فوج شہر سے باہر ایک مہم پر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ایک ایسی مہم جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب دیا تھا۔ جی، اور صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ اس وقت فوج کو باہر بھیجنا خودکشی کے مترادف ہے، ہمیں ہر سپاہی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت منطقی مشورہ تھا، ہے نا؟ بہت منطقی اور عملی مشورہ تھا۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ اس شدید دباؤ کے عالم میں ایک رہنما کیا کرتا ہے؟ وہ وہی کرتا ہے جو ایک عام فوجی حکمت عملی کے بالکل خلاف نظر آتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو بھیجنے کا حکم دیا، سب کے مشورے کے خلاف۔ جی، اور اسی پر وہ مشہور جملہ کہا، خدا کی قسم اگر درندے مدینہ کی عورتوں کو گھسیٹ لے جائیں تب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترک نہیں کروں گا۔ پہلی نظر میں یہ ایک بہت جذباتی فیصلہ لگتا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ صرف ایک فوجی حکمت عملی نہیں بلکہ ایک آئینی اصول کا قیام ہے۔ آئینی اصول؟ یہ دلچسپ ہے، آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟ مطلب آئین کا لفظ تو ہمارے ذہن میں ایک لکھی ہوئی کتاب لاتا ہے۔ بالکل، دیکھیے یہاں آئینی سے مراد ریاست کے وہ بنیادی اصول ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ اس ریاست کی بنیاد کسی شخص کی مرضی یا حالات کی مجبوری پر نہیں، بلکہ پیغمبر کے قائم کردہ اصولوں پر ہے۔ بالکل، یہ ریاست کی پالیسی میں تسلسل کا اعلان تھا۔ پیغام یہ تھا کہ قیادت بدل سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں، لیکن ریاست کے بنیادی اصول نہیں بدلیں گے۔ یعنی یہ ریاست کی ساخت قائم کرنے کا لمحہ تھا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اگر وہ پہلے ہی دن اپنے بانی کے آخری حکم سے پیچھے ہٹ جاتے تو یہ پیغام جاتا کہ یہ ریاست دباؤ میں آ کر اپنے اصول بدل لیتی ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ صرف ایک لشکر بھیجنے کا نہیں بلکہ پوری ریاست کی سمت متعین کرنے کا تھا۔ یہ تو اصول کی بات ہو گئی، لیکن اصولوں پر قائم رہنا اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے شہر پر حملے کا خطرہ ہو۔ ایسے میں تو کسی بھی جدید ریاست کا پہلا قدم ایمرجنسی لگانا ہوتا ہے۔ جی، کرفیو نافذ کرنا، شہریوں کے حقوق معطل کرنا۔ تو کیا مدینہ میں بھی ایسا ہی ہوا؟ کیونکہ یہ تو ایک حقیقی جنگی صورتحال تھی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اچھا؟ اتنی بڑی بغاوتوں اور جنگوں کے باوجود مدینہ میں نہ تو مارشل لاء لگایا گیا، نہ ہی کسی قسم کی ایمرجنسی کا اعلان ہوا۔ واقعی کسی کے شہری حقوق معطل نہیں کیے گئے؟ کچھ بھی نہیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، شہر کو ہر طرف سے خطرہ ہے، لیکن شہر کے اندر عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، مسجد نبوی میں لوگ پہلے کی طرح عبادت کر رہے ہیں، بازار کھلے ہیں۔
ایک منٹ، مطلب شہر پر حملہ ہونے والا ہے اور اندر عدالتیں کھلی ہیں؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ آج تو ذرا سی بارش ہو جائے تو شہر بند ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن اس کے پیچھے کی سوچ اس سے بھی بڑی تھی۔ وہ کیا سوچ تھی؟ سوچ یہ تھی کہ ریاست کی اصل طاقت اس کی فوج نہیں، بلکہ اس کا معاشرتی اور قانونی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ہی قانونی نظام کو معطل کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن آپ کو شکست دینے سے پہلے ہی آپ خود اپنے نظام کو شکست دے چکے ہیں۔ واہ، یعنی آپ اپنے ہی اصولوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ حضرت ابوبکر کا یہ اقدام اس یقین پر مبنی تھا کہ ایک فعال معاشرہ ہی ریاست کا بہترین دفاع ہے۔ اس سے شہریوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ریاست کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہے۔ اور یہ اعتماد پیدا کرتا ہے، خوف نہیں۔ جی، اور یہ آج کے حکمرانوں کے لیے ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ ریاستی طاقت کی حقیقی حدود کیا ہونی چاہیے؟ کیا سلامتی کے نام پر شہریوں کے حقوق کو قربان کرنا واقعی ریاست کو مضبوط بناتا ہے یا کمزور؟ تو شہر کا اندرونی نظام چل رہا ہے اور باہر جنگوں کے لیے لشکر بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی ایک جنگ نہیں تھی، بے وقت 11 محاذوں پر لڑائی ہو رہی تھی۔ اتنے بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیوں کو منظم کرنا یہ ایک بہت بڑا انتظامی چیلنج ہے۔ بہت بڑا، اور اسے ایک بہت ہی منظم اور جدید انتظامی اصول کے تحت سنبھالا گیا، جسے ہم آج اختیارات کی تقسیم کہتے ہیں۔ بالکل، ڈیلیگیشن آف اتھارٹی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر محاذ کے لیے ایک سپہ سالار مقرر کیا، اور ان کا انتخاب قابلیت، دیانت اور تجربے کی بنیاد پر کیا گیا۔ لیکن کیا یہ صرف کاغذی کارروائی نہیں تھی؟ میدان جنگ میں ایک کمانڈر تو اپنی مرضی کرتا ہے، خاص طور پر جب وہ دارالحکومت سے سینکڑوں میل دور ہو۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ مطلب اس بات کو یقینی کیسے بنایا گیا کہ ان ہدایات پر عمل بھی ہو؟ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ کمانڈر قابو سے باہر ہو جائے۔ اور اس کا جواب اس نظام کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر سپہ سالار کو صرف زبانی احکامات نہیں بلکہ ایک تحریری منشور دیا گیا، ایک سرکاری دستاویز۔ اوہ، تو یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا؟ جی، لکھا ہوا، اور اس میں صرف جنگی حکمت عملی ہی نہیں بلکہ جنگ کے قوانین اور اخلاقیات بھی درج تھیں۔ واضح طور پر لکھا ہوتا تھا کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، فصلوں کو نہ جلایا جائے، عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو اس سے کمانڈر جواب دے رہتا تھا؟ بالکل، ایک تو اسے واضح ہدایات ملتیں اور دوسرا احتساب کا ایک نظام قائم ہوتا تھا۔ اب کمانڈر اپنے ہر عمل کے لیے مرکز کے سامنے جواب دے تھا۔ اسے ایسے سمجھا جا سکتا ہے جیسے ایک کمپنی کا CEO اپنے مینیجر کو ایک بڑا پروجیکٹ دیتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ کام کر لو، بلکہ ایک تفصیلی ای میل لکھتا ہے۔ بہترین مثال ہے، اور یہ ہمیں اس چیز کی ابتدائی شکل دکھاتا ہے جسے آج کل سول ملٹری بیلنس کہتے ہیں، یعنی فوج، حکومت اور قانون کے ماتحت رہتی ہے۔ کمانڈر اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے، انہیں سویلین قیادت کے بنائے ہوئے اخلاقی اور قانونی دائرے میں رہنا ہوتا ہے۔ اس ماڈل میں طاقت کو ہمیشہ اصول اور احتساب کے دائرے میں رکھا جاتا ہے۔ تو ان سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے اصولوں پر ثابت قدمی دیکھی، شہری نظام کو بحال رکھنا دیکھا، اور اختیارات کی منظم تقسیم بھی دیکھ لی۔ یہ سب بہت متاثر کن انتظامی فیصلے ہیں، لیکن بحران کے وقت عوام صرف پالیسیاں نہیں دیکھتے ہیں نا؟ نہیں، وہ اپنے رہنما کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ کیا وہ صرف حکم دے رہا تھا یا خود بھی اس آزمائش میں شریک تھا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں قیادت ایک انتظامی عمل سے بڑھ کر ایک روحانی اور جذباتی تعلق بن جاتی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مدینہ سے روانہ ہو رہا تھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود انہیں شہر سے باہر تک چھوڑنے گئے۔ اچھا؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے جو کمانڈر تھے، اور خلیفہ وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ پیدل؟ جی، پیدل۔ جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے اترنے کی کوشش کی تو آپ نے انہیں روک دیا اور کہا، تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو، میرے قدموں کو بھی اس راہ میں کچھ دیر گرد آلود ہو جانے دو۔ یہ ایک بہت طاقتور منظر ہے۔ اس کا علامتی اور نفسیاتی اثر کیا ہوا ہوگا؟ اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ اس ایک عمل نے فوج اور عوام کو کئی پیغامات دیے۔ پہلا، عاجزی۔ ریاست کا سربراہ ایک نوجوان کمانڈر کا اس قدر احترام کر رہا ہے۔ اور دوسرا، مشترکہ قربانی کا احساس۔
بالکل، رہنما صرف محفوظ محل سے حکم نہیں دے رہا بلکہ وہ خود بھی اس جدوجہد میں برابر کا شریک ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کا رہنما ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے تو ان کا حوصلہ اور اعتماد آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ اور یہ سفر بالآخر فتح پر ختم ہوتا ہے۔ بغاوتیں فروخت کر دی گئیں۔ اب کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جو اکثر سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ فتح کے بعد کیا کیا جائے؟ جی، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فاتح اکثر انتقام کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دشمنوں کو کچل دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں کہانی ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے جو انتقام کے بجائے مفاہمت کا ہے۔ جنگ جیتنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عام معافی کا اعلان کیا۔ عام معافی؟ جی، ان کا فرمان ایک تاریخی دستاویز ہے۔ جو اطاعت میں واپس آئے وہ ہمارا بھائی ہے، اس پر کوئی بدلہ نہیں۔ مطلب جن لوگوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کا خون، ان کی جائیدادیں، سب کچھ محفوظ ہیں۔ ان کے شہری حقوق مکمل طور پر بحال۔ مکمل طور پر بحال۔ لیکن یہ تو بہت ہی نرم پالیسی لگتی ہے۔ یہ لوگ ریاست کو تباہ کرنے نکلے تھے، انہیں سزا دے کر ایک مثال قائم کیوں نہیں کی گئی تاکہ مستقبل میں کوئی ایسی جرت نہ کرے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو قانون اور ریاست کے مقصد کے بارے میں ایک گہری سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا قانون کا مقصد صرف انتقام لینا ہے یا اصلاح کرنا اور معاشرے کو دوبارہ جوڑنا؟ اچھا، اگر انتقام کا راستہ اختیار کیا جاتا تو شاید یہ جنگیں کبھی ختم نہ ہوتی، لیکن معافی اور انصاف کی اس پالیسی نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ اس نے ایک پیغام دیا کہ ریاست کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ اپنی رعایا کی حفاظت اور فلاح ہے۔ اور آپ نے اسے ریسٹوریٹو جسٹس سے جوڑا تھا؟ جی، یعنی بحالی انصاف۔ یہ ایک بہت جدید مغربی تصور سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں 1400 سال پہلے اس کی عملی مثال موجود ہے۔ بحالی انصاف؟ کیا آپ اس تصور کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں، انصاف کا ایک ماڈل ہے انتقامی انصاف، جس کا مقصد مجرم کو سزا دینا ہے۔ دوسرا ماڈل ہے بحالی انصاف۔ اس کا مقصد صرف سزا دینا نہیں بلکہ اس نقصان کی تلافی کرنا ہے جو جرم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور معاشرے کے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو دوبارہ جوڑنا۔ بالکل۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ اسی دوسرے ماڈل کی ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے باغیوں کو ہمیشہ کے لیے دشمن قرار دینے کے بجائے انہیں ہمارا بھائی کہہ کر واپس معاشرے میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ اس سے نہ صرف بغاوت ختم ہوئی بلکہ امت کا اتحاد بھی بحال ہوا۔ جی، تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے ایک ایسی قیادت کا سفر دیکھا جس نے شدید ترین بحران میں اصولوں پر سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا، جس نے شہری آزادیوں کو معطل کرنے کے بجائے انہیں مضبوط کیا، جس نے اختیارات کو احتساب کے ساتھ تقسیم کیا، اور ذاتی مثال قائم کر کے لوگوں کا اعتماد جیتا۔ اور آخر میں جس نے انتقام پر انصاف اور مفاہمت کو ترجیح دی۔ یہ ہر دور کی قیادت کے لیے لازوال اصول ہیں، ہے نا؟ یقیناً، یہ ذرائع ایک ایسا ماڈل دکھاتے ہیں جہاں ریاست کا اختیار اس وقت سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے جب وہ خود اخلاقی اور قانونی اصولوں کی سب سے زیادہ پابند ہو۔ یہ اس عام تصور کو چیلنج کرتا ہے کہ بحران کے وقت سلامتی اور آزادی کے درمیان کوئی ایک چیز چننی پڑتی ہے۔ جی، یہ مثال بتاتی ہے کہ اصولوں پر قائم رہنا کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی اور پائیدار حکمت عملی ہے۔ صحیح۔ اور یہاں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ مشکل وقت میں سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور اصولوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ سوچ ہی غلط ہو؟ مطلب؟ کیا حقیقی اور پائیدار سلامتی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب انصاف اور اصولوں کا اطلاق ہر حال میں، ہر شخص پر، حتیٰ کہ شدید ترین دباؤ میں بھی پوری مستقل مزاجی سے کیا جائے؟ وقت میں لے جاتے ہیں جب ایک نوزائیدہ ریاست کو ہر طرف سے خطرات نے گھیرا ہوا تھا، بغاوتیں، جھوٹے نبی اور بیرونی حملوں کا ڈر بھی، یعنی ایک مکمل بحران کی کیفیت تھی۔ جی، تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس شدید دباؤ میں قیادت کے وہ کون سے اصول تھے جنہوں نے نہ صرف اس طوفان کا رخ موڑا بلکہ آنے والی صدیوں کے لیے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ آئیے اس کہانی کے اندر چھپے ہوئے اسباق کو کھوجتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اس نکتے سے جو شاید کسی بھی جنگ کے بعد سب سے اہم ہوتا ہے: انصاف۔ ہمیشہ جب بغاوتیں کچل دی گئیں تو ریاست کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔
ہمارے ماخذ مقدمہ نمبر 22 میں ایک بہت واضح حکمت عملی بیان کی گئی ہے: اجتماعی سزا سے مکمل پرہیز۔ صرف ان لوگوں کو سزا دی گئی جن کے خلاف غداری کے ٹھوس ثبوت موجود تھے۔ یہ سننے میں تو آسان لگتا ہے، لیکن جنگی جنون کے ماحول میں ایسا کرنا کتنا مشکل رہا ہوگا۔ یہ صرف مشکل نہیں، یہ اس دور کے حساب سے تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہاں جو اصول وضع کیا جا رہا ہے وہ ہے تناسب کا۔ تناسب؟ جی، ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ انصاف اگر متناسب نہ ہو تو وہ ظلم بن جاتا ہے۔ اس کا عملی مطلب یہ تھا کہ اگر ایک شخص نے جرم کیا ہے تو سزا صرف اسی کو ملے گی، اس کے خاندان یا قبیلے کو نہیں۔ یہ ایک انقلابی سوچ تھی۔ عام طور پر جنگوں کے بعد فاتح قوم مفتوحہ علاقوں میں خوف پھیلانے کے لیے اجتماعی سزائیں دیتی ہے تاکہ دوبارہ کوئی سر نہ اٹھا سکے۔ تو یہ صرف مجرم کو سزا دینا نہیں تھا، بلکہ ایک پیغام دینا تھا۔ بالکل، اس میں دو بہت گہرے پیغامات تھے۔ پہلا تو خود باغیوں کے لیے کہ ریاست اندھی طاقت کا نام نہیں بلکہ اصولوں کا نام ہے۔ جب آپ ثبوت کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہیں تو آپ ریاست اور باغیوں کے درمیان ایک اخلاقی لکیر کھینچ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم تم جیسے نہیں ہیں، ہم جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کرتے۔ اچھا۔ اور دوسرا پیغام ان لوگوں کے لیے تھا جو غیر جانبدار تھے یا جو بغاوت میں شامل نہیں تھے۔ ان کا ریاست پر اعتماد بحال ہوا کہ یہ نظام منصفانہ ہے اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ اعتماد بحال کرنا سچ پوچھیں تو فوجی فتح سے بھی زیادہ اہم تھا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا اس نرمی سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ دوسرے قبائل اسے ریاست کی کمزوری سمجھیں کہ اگر ہم بغاوت کریں گے تو شاید ہمیں بھی معافی مل جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہمیں اس حکمت عملی کی ذہانت دکھاتا ہے۔ سزا صرف ان کو دی گئی جن کے خلاف ناقابل تردید ثبوت تھے، یعنی معافی کمزوری کی بنیاد پر نہیں بلکہ انصاف کی بنیاد پر دی گئی۔ اچھا، یہ فرق ہے۔ جی، ریاست نے یہ واضح کر دیا کہ وہ طاقت رکھتی ہے، لیکن وہ اپنی طاقت کا استعمال قانون اور ثبوت کے دائرے میں رہ کر کرے گی۔ اس سے کمزوری کا نہیں بلکہ ایک پر اعتماد اور اصول پسند ریاست کا تاثر قائم ہوا۔ اس نے مستقبل میں بغاوت کی حوصلہ شکنی کی، کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر پکڑے گئے تو انصاف ہوگا، لیکن اگر بے گناہ ہیں تو انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خوف اور اعتماد کا ایک بہت نازک توازن تھا۔ انصاف کی بات تو سمجھ آتی ہے، یہ تو ریاست کی بنیاد ہے، لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ مقدمہ نمبر 23 میں ملتی ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اس شدید بحران کے دوران جب مدینہ کا محاصرہ تھا اور بظاہر سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مسجد نبوی میں باجماعت نماز کی امامت کے لیے آتے تھے۔ یہ بظاہر ایک مذہبی فریضہ ہے، لیکن اس وقت کی صورتحال میں اس کے سیاسی اور نفسیاتی اثرات کیا تھے؟ دیکھیں، اسے اگر ہم آج کی زبان میں سمجھیں تو یہ پرپیچول نارملسی یعنی معمول کی زندگی کے تسلسل کا ایک انتہائی طاقتور مظاہرہ تھا۔ آپ تصور کریں، شہر محاصرے میں ہے، افواہیں گردش کر رہی ہیں، لوگوں میں خوف اور بے یقینی ہے۔ ظاہر ہے۔ ایسے میں ریاست کا سربراہ اگر خود چھپ جائے یا صرف فوجی حکمت عملی میں مصروف رہے تو عوام کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جب وہ عوام کے بیچ آ کر بغیر کسی اضافی حفاظتی حصار کے روزمرہ کے معمولات کو اسی طرح انجام دیتا تھا جیسے امن کے دنوں میں دیتا تھا، تو اس سے خاموش مگر بہت واضح پیغام جاتا ہے۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ کیا یہ صرف بہادری دکھانا تھا؟ یہ بہادری سے کہیں زیادہ تھا۔ پیغام یہ تھا کہ ریاست کا اصل نظام متزلزل نہیں ہوا۔ ہماری اصل طاقت فوج یا دیواریں نہیں بلکہ ہمارا ایمان اور ہمارے اصول ہیں۔ اس عمل نے عوام کے خوف کو کم کیا اور نظام پر ان کا اعتماد بحال کیا۔ یہ دشمن کے لیے بھی ایک نفسیاتی ضربت تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جس قوم کو ہم نے گھیرا ہوا ہے اس کی قیادت کو کوئی پریشانی نہیں، وہ اپنے معمولات میں مگن ہے۔ اس سے ان کے اپنے حوصلے پست ہوتے تھے۔ لیکن کیا کوئی یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ ایسے نازک وقت میں روزانہ مسجد میں آنا ایک غیر ضروری خطرہ تھا؟ کیا یہ قیادت کی بہادری تھی یا سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک لاپرواہی؟ نظریاتی طور پر یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، بالکل، لیکن یہاں ہمیں قیادت کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا۔ ماخذ یہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت کا محور یہ یقین تھا کہ روحانی اور اخلاقی طاقت مادی طاقت سے زیادہ اہم ہے۔
ان کا عوام کے سامنے آنا یہ اعلان تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان سے الگ تھلگ کسی قلعے میں بند نہیں۔ یہ لیڈرشپ بائی ایگزامپل کی بہترین مثال ہے۔ جب رہنما خود خطرے کا سامنا کرنے کو تیار ہو تو عوام بھی ہر قربانی دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس ایک عمل نے ریاست کی روحانی اور اخلاقی بنیادوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ فوجی خطرہ ثانوی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی حکمت عملی ہے، یعنی ایک طرف میدان جنگ میں فوجیں لڑ رہی تھیں اور دوسری طرف دارالحکومت میں قیادت کے عمل سے یہ دکھایا جا رہا تھا کہ ریاست کی روح زندہ اور قائم ہے۔ اب جنگیں ختم ہوئیں، بغاوتیں کچل دی گئیں، تو اگلا مرحلہ کیا تھا؟ مقدمہ نمبر 24 اس پر روشنی ڈالتا ہے، جسے ہم امن کی تعمیر کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں پر ایک مدبر اور ایک فاتح کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ایک فاتح صرف زمین پر قبضہ کرتا ہے، ایک مدبر دلوں کو جیتتا ہے۔ صحیح۔ ماخذ بتاتا ہے کہ جیسے ہی حالات قابو میں آئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 فوری اور اہم اقدامات کیے۔ پہلا، تمام تجارتی راستے کھول دیے۔ دوسرا، مختلف قبائلی نمائندوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تجارتی راستے کھولنے کا کیا مقصد تھا؟ کیا یہ صرف معیشت کو بحال کرنا تھا؟ یہ معیشت سے کہیں بڑھ کر تھا۔ تجارتی راستوں کا کھلنا امن و معمولی زندگی کی واپسی کا سب سے بڑا اعلان تھا۔ جب تجارت رکتی ہے تو زندگی رک جاتی ہے، جب وہ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو لوگوں کو مستقبل میں امید نظر آتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ تجارت لوگوں کو ایک دوسرے پر انحصار کرنا سکھاتی ہے۔ جو قبائل کل ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے، اب انہیں اپنی معاشی بقا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنی تھی۔ اس نے دشمنی کو کم کیا اور ایک مشترکہ معاشی نظام کی بنیاد رکھی۔ اور قبائلی نمائندوں سے ملاقاتیں؟ یہ تو ان لوگوں سے ملاقاتیں تھیں جو کل تک ریاست کے دشمن تھے۔ جی، اور یہی اس حکمت عملی کا کمال ہے۔ ان ملاقاتوں کا مقصد انتقام لینا یا انہیں جھکانا نہیں تھا، بلکہ مصالحت کرنا تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ سابقہ دشمنوں کو بھی نئے نظام میں ایک باعزت مقام دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ ریاست کے ساتھ وفادار رہیں۔ یہ عمل ایک وسیع تر سیاسی اتحاد کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ اس سے یہ پیغام گیا کہ ریاست کا مقصد کسی کو ختم کرنا نہیں، بلکہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ اصول آج بھی پوسٹ کانفلکٹ ریکنسٹرکشن کی پالیسیوں کی بنیاد ہے۔ آپ نے پوسٹ کانفلکٹ ریکنسٹرکشن کی بات کی، کیا اس کی کوئی جدید مثال ہمارے پاس ہے؟ بالکل، اس کی سب سے بڑی مثال دوسری جنگ عظیم کے بعد کا مارشل پلان ہے۔ امریکہ اور اتحادیوں نے جرمنی اور جاپان کو شکست دینے کے بعد انہیں تباہ حال نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی معیشتوں کو دوبارہ تعمیر کرنے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ اچھا، مقصد صرف دشمنی ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ انہیں عالمی معاشی اور سیاسی نظام کا حصہ بنانا تھا، تاکہ مستقبل میں جنگ کا خطرہ ہی ختم ہو جائے۔ ماخذ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اصول کہ پائیدار امن کے لیے معاشی اور سیاسی شمولیت ضروری ہے، 1400 سال پہلے بھی اتنی ہی کامیابی سے استعمال کیا گیا تھا۔ تو اگر ہم ان تمام فیصلوں کو ایک ساتھ دیکھیں، انصاف میں تناسب، بحران میں معمول کی زندگی کا تسلسل اور جنگ کے بعد مصالحت، تو اس سے قیادت کا کیا مجموعی فلسفہ سامنے آتا ہے؟ ماخذ میں مقدمات 17 سے 24 کا ایک خلاصہ دیا گیا ہے، جس میں 8 کلی اسباق ہیں۔ پہلے میں ان کا ذکر ایک ایک کر کے کرتی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ الگ الگ نقاط نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی سوچ کے مختلف پہلو ہیں۔ اگر ہم ان سب کو جوڑیں تو ایک مرکزی خیال ابھرتا ہے۔ ریاست کی اصل طاقت خوف پھیلانے، انتقام لینے یا طاقت کا بے دریغ استعمال کرنے میں نہیں، بلکہ اصولوں کو قائم رکھنے میں ہے۔ چاہے وہ انصاف کا اصول ہو، رحم کا ہو یا اعتماد بحال کرنے کا اصول ہو۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو 8 نقاط ماخذ میں بیان کیے گئے ہیں کہ ایمان قیادت کا مرکز ہے، شرعی ادارے قائم رہنے چاہیے، اختیارات کی تقسیم ہو، عملی قیادت ہو، اصلاح اصل فتح ہے، سزا متناسب ہو، روحانی نظم ہو اور امن کی بحالی ہو، یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ بالکل، ان سب کو جو چیز آپس میں جوڑتی ہے وہ ایک انقلابی نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہنگامی حالات میں قانون، اخلاقیات اور ایمان معطل نہیں ہو جاتے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جی، عام طور پر دنیا بھر میں اسٹیٹ آف ایمرجنسی یا ہنگامی حالت کا قانون یہی ہوتا ہے کہ ریاست کی بقا کے لیے عام شہری حقوق معطل کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک بالکل مختلف ماڈل پیش کیا جا رہا ہے۔ ماخذ یہ دلیل دے رہا ہے کہ اصولوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہی بحران کے وقت ہوتی ہے۔
حضرت ابوبکر نے یہ ثابت کیا کہ رحم خوف پر غالب آ سکتا ہے اور انصاف انتقام سے زیادہ طاقتور ہتھیار ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک عارضی فوجی فتح کو ایک پائیدار، مستحکم اور اخلاقی ریاست میں بدل دیتی ہے۔ یہ قیادت کا ایک ایسا نمونہ ہے جو صرف تاریخ کا ایک باب نہیں لگتا، بلکہ آج کی دنیا کے لیے بھی اس میں بہت گہرے سبق موجود ہیں، جہاں ریاستوں کو اکثر اپنی بقا اور اپنے اصولوں کے درمیان ایک مشکل انتخاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً، اور اسی لیے ماخذ کا اختتام اس گہرے قول پر ہوتا ہے جو اس ساری بحث کو ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہے: طاقت ہر رہنما کے ضمیر کا امتحان لیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ امتحان کامیابی سے دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ جب جرأت کو ضمیر کی رہنمائی حاصل ہو تو ایسی ریاستیں جنم لیتی ہیں جو زمانوں تک باقی رہتی ہیں۔ یہ صرف ایک تاریخی فیصلہ نہیں بلکہ قیادت کے فلسفے پر ایک ابدی تبصرہ ہے۔ اس گہری گفتگو کو سمیٹنے کے لیے یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قیادت کا اصل امتحان صرف بحران پر قابو پانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ بحران سے گزرنے کے بعد کس قسم کی ریاست اور کیسا معاشرہ پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو آج بھی ہر ریاست اور ہر رہنما کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا، جب کسی ریاست کی بقا اور اس کی نظریاتی شناخت کو چیلنج درپیش ہو تو قومی سلامتی کو برقرار رکھنے اور انفرادی حقوق کے تحفظ کے درمیان وہ نازک لکیر کہاں کھینچی جانی چاہیے۔ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اس لکیر کو کھینچنے کا اختیار اور اہلیت کس کے پاس ہوتی ہے۔